کیا قربانی کے وجوب پر قرآن و حدیث پر کوئی دلائل موجود ہیں؟ تو اس پر قرآن و حدیث سے کئی دلیلیں موجود ہیں، جن میں سے چند ذکر کرتا ہوں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت پاک میں نہر صیغہ یہ امر کا ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب امر کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے وجوب مراد ہوتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ قربانی واجب و ضروری ہے۔ دوسری دلیل مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر ایک قربانی اور عطیرہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ عطیرہ کیا ہے؟ عطیرہ وہی ہے جسے تم رجیہ کہتے ہیں، یعنی عرب لوگ رجب کے اول عشرے میں جو جانور ذبح کرتے اسے رجیہ کہتے تھے۔ حدیث میں رجیہ کے بارے میں موجود حکم ایک خاص وقت کے لیے تھا، بعد میں خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منسوخ فرما دیا، جیسا کہ مسلم شریف میں بھی مذکور ہے۔ اب تیسری دلیل قربانی کے وجوب پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں طاقت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مذکورہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے، اور ناراضگی کا اظہار اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں کوئی چیز واجب و ضروری ہو، لہٰذا ثابت ہوا کہ قربانی واجب و ضروری ہے۔ اب چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب آپ لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ذبح کی ہوئی بکری کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اس حدیث پاک سے وجوب اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ کرنے کا حکم صادر نہ فرماتے۔